آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں کا آسرا بنتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، آپ مسجد کی طرف آتے ہیں، آپ محفل مجلس امیر المؤمنین میں شرکت کرتے ہیں، تو جہاں پر آپ کے لیے خود تشریف لے کے جانا ضروری ہے وہاں پر اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آنا ضروری ہے۔ اگر آپ لے کے نہیں آتے، نتیجے کے طور پر وہ اگر خراب ہو جائے تو جتنا وہ بچہ ذمہ دار ہے اتنے ہی ہم لوگ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو جب وراثت سے کوئی اس کا حصہ نہیں دیتا تو یہ باپ وہی اسرائیل کا رول پلے کر رہا ہے۔ ایک بھائی بہن کے حصے پر قابض ہو کر اس بہن کو اس کا حصہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ اسرائیل والا کردار گھر میں ادا کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ بات جبری کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اہل و عیال کو، آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہے ان سب کے نماز کے بارے میں حکم دینا، تاکید کرنا، یہ آپ پر شرعی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں جب کوئی نماز کے حکم دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ آپ میرے قبر میں آپ آئیں گے، اس کے قبر میں ہم جاتے ہیں، صحیح کہا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا ہے، یقیناً دوسرے انسان کے قبر میں بھی ہمیں جانا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ہر امت، ہر شخص سے 2 قسم کے سوال جواب ہو سکتے، 2۔ ایک اجتماعی سوال ہوگا، ایک انفرادی ہوگا۔ ایک نہیں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ آپ میرے قبر میں آپ جانے دیجیے، مجھے جانا ہے، اس لیے کہ جو سوالات آپ سے ہوں گے وہی سوالات آپ کے بارے میں مجھ سے بھی سوالات ہوں گے کہ اس بندے کو ٹھیک کرنے کے تو نے اپنا کردار کیوں ادا نہیں کیا۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، ایک خوبصورت ایک شہر کو بسانا جب چاہتا ہے، اس خوبصورت شہر میں اس آئیڈیل سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے انسان میں سے جتنے بھی افراد اس سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اپنا پازیٹیو جو رول پلے کرنا ہے۔ جب تک ہر انسان اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تب تک ایک ایسا معاشرہ وجود بھی آ نہیں سکتا ہے کہ جس معاشرے میں امن ہو، جس معاشرے میں محبت ہو، جس معاشرے میں احترام انسانیت کی فضا قائم ہو، وہ معاشرہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ جس ذات جو سپر پاور ہے اس ذات پر اس کا عقیدہ اور ایمان ہے ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو پیسے دے کر اس نے یہاں پر ایسا گاڈ ڈپلائی کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے زیادہ پیسے انہی لوگوں کو نظر آئیں اور پورا پورا چوری کر کے سارے بھاگ جائیں۔ ایمان بالغیب نہیں ہے تو وہ انسان تاریکی میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جو خدا پر ایمان رکھنے والے موجود ہوتے ہیں، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، نتیجے کے بارے میں خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن میں صلیو کا لفظ آتا ہے، نماز پڑھو، یہاں پر لفظ اقامہ ہے۔ لفظ اقامہ کا مطلب آپ کے گھر میں فقط آپ ہی نماز پڑھتے ہیں، باقی افراد نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ اقامہ نماز کرنے والوں میں شامل ہی نہیں ہیں۔ آپ مومن نہیں ہیں، متقی کی دوسری صفت آپ میں موجود ہی نہیں ہے۔ اقامہ صلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متقی وہ ہے جو ایک نمازی ماحول کو کریٹ کرتا ہے۔ آپ گھر میں خود نماز شب پڑھتے رہیں، لیکن بچوں کو اگر آپ نماز کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں، اپنے اہلیہ کو نماز کے بارے میں حکم نہیں دیتے ہیں، اگر آپ اس قسم کام انجام نہیں دیتے تو متقی کی دوسری صفت آپ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگرچہ آپ نماز شب پڑھ کر آپ کے پیشانی پر سجدوں کی نشانی بننا شروع ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے اندر وہ متقی کی صفت موجود ہی نہیں ہے۔